نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ایک کلمہ توحید ساتھ میں عطا فرمایا۔ گویا اللہ نے ہم سے اور ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان باندھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں یہ وعدہ دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے میری ہی عبادت کرو گے، یہ وعدہ تم مجھ سے کر کے جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، یہ وعدہ مجھ سے کر کے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور اس واقعے کی تصدیق ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، موطا امام مالک میں، مستدرک حاکم میں، تمام تر احادیث کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب کا بیک زبان ایک جملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب نے مل کر کہا شہیدنا، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک معاہدہ فرمایا کہ تم یہاں یہ کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے یہ بات مجھ سے کہہ دی، گویا کہ مجھ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد زندگی کے جو لمحات گزریں گے، زندگی کے جو اوقات گزریں گے، وہ یہ سوچ کر گزریں گے کہ یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ تمام ایام، تمام لمحے اور تمام اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزریں گے، یہ عہد و پیمان کر کے ہم عالم ارواح سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہر آدمی اس بات پر گواہ ہے، ہر جسم میں جو روح موجود ہے، ہر روح اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد و پیمان ہمارے درمیان بندھا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ ہمارا معبود ہے۔ ہم اس دنیا میں جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ جو کلمہ توحید عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی ایک عہد کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل جو نقل کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، مجلس میں تشریف لائے، ایک عام آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل آئے اور دونوں زانوں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جا کر بیٹھ گئے، اپنے دونوں زانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے جا کر ملا دیا اور کئی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عہد و پیمان یاد دلایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ،
اسلام نام ہے اس بات کا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی تمام عبادتوں کے لائق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہم اسی کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اور دوسرا جز ہے ان تشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گویا کہ ہمیں دوبارہ عہد و پیمان یاد دلایا کہ اللہ سے جو تم معاہدہ کر کے آئے ہو وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دوسری بات خود ہی نکل کے آ جاتی ہے کہ عبادتوں کے جتنے شق ہو سکتے ہیں، عبادتوں کے جتنے پہلو اور جتنے حصے ہو سکتے ہیں، جس شکل کی عبادت ہو سکتی ہے، وہ سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اور اسی پر ہمیں کھرا اترنا ہے، اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال، داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شیبت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود او اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سورہ ہود میں اور سورہ ہود جیسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اور جو فرمان جاری کیے، ان کو سوچ سوچ کر، ان کی فکر کر کر کے کہ میں اس پر کھرا اتر رہا ہوں یا نہیں، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جس کے لیے کونین کو بنایا اور سجایا سنوارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس میں جو احکام اللہ نے بیان فرمائے اس کو سوچ سوچ کر اس کے معیار پر میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، اس فکر میں میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ ان میں سے ایک حکم فاستقم کما امرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جم جاؤ عبادت پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے دیے ہوئے دین و شریعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر جم جاؤ، ایسا جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ایسا جمنے کا حکم ہے جیسا کہ اللہ نے جمنے کا حکم دیا۔ اسی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے کہ میں اللہ کے معیار پر کھرا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ صحابہ کی جماعت نے اسی فکر میں زندگی گزار دی۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کہ بہت سارے مومنوں میں ایک جماعت ایسی ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا، انہوں نے اللہ سے جو عہد و پیمان باندھا اس پر کھرے اترے۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے جس کا وقت پورا ہو گیا، اس نے اللہ کے وعدے کو پورا کر کے اپنی جان دی، اس نے اللہ کا وعدہ پورا کیا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا موقع عطا فرمائے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکیں۔ اور اللہ خود ہی آگے گواہی دیتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیت نہیں بدلے گی، اس لیے کہ یہ صحابہ کی وہ جماعت تھی جو اسی فکر میں جن کی زندگی گزرتی تھی کہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہیں یا نہیں، اور عمل کرتے ہیں تو ہمارا عملی معیار کیا ہے۔ اس فکر میں جن کی زندگی گزرتی تھی ان کے بارے اللہ نے خود ہی کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔
ان کے اندر بدلاؤ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے میں نے، جو معاہدہ کیا ہے ہم نے، وقت آنے پر پورا کر لیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے اس واقعے پر، حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے اور بھی صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان لوگوں نے ایک موقع پر ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ منت مانی انہوں نے کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا جہاد میں نکلنے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اپنی جان قربان کرنے کا، تو ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا موقع آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکلے غزوہ بدر میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، انہوں نے بھی منت مانی تھی، اور آج وہ معاہدہ جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا اس میدان میں نکل کر کے پورا کر دیا، اور اس طرح پورا کیا کہ کان، ناک اور جسم کے الگ الگ اعضاء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاٹ دیے گئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ پورا کیا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا محترم حضرت انس بن نضر یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر مجھے ایسا کوئی موقع مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے والا ملوں گا آپ کو، میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان پورا کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ غزوہ احد کا موقع آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں جو ایک کہیے کہ ایک خطا سرزد ہو گئی، بلکہ ایک غلط فہمی پھیل گئی صحابہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے صحابہ صرف 13 بچ گئے تھے، بہت سارے تیر کی بوچھار ہونے لگی، زخم پر زخم کھا رہے تھے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے 13 صحابہ موجود رہے، ان میں سے 2 مہاجر صحابی تھے اور 11 صحابہ انصار تھے جو مدینے سے تھے، اور 2 صحابی وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نقل کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اس دن 100 زخم لگے ہوئے تھے، ایک روایت میں 80 زخم آتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے تو اللہ کے رسول کے جسم پر 2 زرہیں تھی جس کی وجہ سے اوپر چڑھنا مشکل تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے اس صحابی پر، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ اونچائی پار کرائی، وہ راستہ پار کرایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آنے لگے تو ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے تھے، تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، کہ کچھ لوگ مومن میں سے ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد میں تھا اور صحابہ تتر بتر ہو گئے، پریشانی کے عالم میں تھے، اسے میں خبر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو چکی، نعوذ باللہ، پریشان ہو گئے صحابہ۔ حضرت انس بن نضر اکیلے جا کر کے بیٹھے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، اگر میرا محبوب ہی نہیں رہا جس کے لیے ہماری زندگی تھی، جس کے لیے میں جان نچھاور کرتا تھا، اگر محمد ہی نہ رہے تو میں جی کر کے بعد میں کیا کروں گا، مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرما، میں جا کر کے کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت انس بن نضر نکلے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا، میں نے کہا انس میں آپ کے ساتھ ہوں،
حضرت سعد بن معاذ جب بھی یہ روایت بیان کرتے کہتے یا رسول اللہ میں وہ نہیں کر سکا جو انس بن نضر نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس بن نضر کافروں کی بھیڑ میں پہنچے. ان لوگوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اس طرح شہید کیا کہ حضرت انس کے کان ناک انگلی تک کٹ گئی, کاٹ دیے گئے. کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا. ان کی ایک بہن نے ان کی انگلی کے پوروے کو دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں. یہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا, اس کو پورا کر کے دکھایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا یہ قول صحابہ کے ذہنوں میں رہتا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جان کو, تمہاری دولت کو, سب چیز کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. زندگی اور زندگی کے لمحات, ہمارا جسم اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء, یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہیں, اور اللہ نے ہماری تمام زندگی اور زندگی کی تمام مصروفیات کو اپنے لیے خاص کیا ہے. چونکہ ہم کو جنت ملنی ہے, اور جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایک ایک مشغولیت کو, ایک ایک قدم کو اور ایک ایک لمحے کو خرید رکھا ہے. اور ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کی فکر میں گزارنا چاہیے, جیسا کہ صحابہ نے کیا. صحابہ نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا, صحابہ نے اللہ سے وعدہ کیا, پورا کر کے دکھایا. ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا. ہم نے کہا تھا بلا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, شہیدنا ہم اس بات پر گواہ ہیں. رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے, اللہ کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے, اور اللہ نے جو کلمہ عطا فرمایا اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام اللہ سے وعدہ پورا کرنا ہے. صرف کلمے کے الفاظ دہرا دینا اور کلمے کے الفاظ کو رٹ کر پڑھ دینا, یہ اللہ سے وعدہ پورا کرنا نہیں ہوا, بلکہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے. پہلا تقاضا ہے کہ تمام لوگوں سے نفی کر دینا کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں, اور جو چیزیں رک جاتی ہیں اللہ کے روکنے سے رکتی ہیں. جو نفع پہنچتا ہے اللہ کے پہنچانے سے پہنچتا ہے, جو نقصان ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پہلا تقاضا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں, عبادتوں کے جتنے شق اور شعبے ہیں, سب اللہ کے لیے خاص ہیں, سب اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ دوسرا مفہوم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننا ہے. نبی اور رسول کے ماننے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کی خواہشات نہ ہو جائے. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. گویا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے, اسی کو کرنے کا نام ایمان ہے, اسی کو کرنے کا نام اسلام ہے. اور جس چیز سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے, اسی سے رکنے کا نام ایمان اور اسلام ہے. اگر ہم یہ کر گزرتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان ہم پورا کر لیتے ہیں, اور اسی کا ہم کو حکم ہے. اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے تو سزا وہی ملے گی جو پچھلی قوموں کو ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اس پوری آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کا حال بیان کیا کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو ہم نے بہت افضل قرار دیا تھا اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا.
کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم کو طور پہاڑی پر بلایا یا اس سے اونچا مرتبہ عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ نے پھر حکم دیا کہ تم کو جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو وعدے ہم نے تم سے لیے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور دل کی کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو وہی حال ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا، قالوا سمعنا، اللہ خود ہی بیان فرماتا ہے ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، وعصینا، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو جو قوم سنتی ہے لیکن مانتی نہیں ہے، اللہ نے اس کی سزا بیان فرمائی آگے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ اللہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو گھول کر ڈال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دریا پار کر کے لے کے آئے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نہیں مانی، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، تو ایک شیطان، سامری نامی شیطان آیا، اس نے ان لوگوں کو بہکاوے میں ڈالا، اس نے گڑھا کھدوایا، مصر سے لائے ہوئے زیورات اس گڑھے میں ڈلوائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اس گڑھے میں ڈالی، جس کے نتیجے میں ایک بچڑے کی شکل بن گئی اور وہ آواز بھی نکالتا تھا۔ اللہ کا عذاب تھا وہ، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کے دل میں بچڑے کی محبت کو ڈال دیا، یعنی کفر کا ارتکاب اللہ نے ان سے کروا لیا۔ وہ ارتداد کے شکار ہو گئے، وہ کفر کے شکار ہو گئے۔ آج ہمارا سماج بھی مرتد ہوتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی باتیں سنی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ جب تک یہ چیز ماننے میں نہیں آئے گی، اگر سن کر نکال دی گئی تو حال وہی ہوگا جو